والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور پیارے دوستوں، اللہ کا بہت بڑا احسان فضل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک نماز کو پڑھنے کی توفیق بخشی، اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک پنجگان نماز کی پابندی عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ عزیز ساتھیوں، جہاں اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں، ان میں سے ایسی نعمتیں ہیں جنہیں آدمی جب بھی سوچتا ہے تو اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت پر غور کرتے رہتا ہے، اور ویسی نعمت دوبارہ اگرچہ کہ نہیں ملے گی، لیکن حاصل کرنے اور اس ماحول میں رہنے کا ہمیشہ اس کے دل میں ایک امنگ سا موجود رہتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، وہی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کی فجر کی نماز میں جب سورہ نجم کی تلاوت ہوئی تو اس کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کا ذکر کیا، والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ گر جائے۔ اس میں اللہ نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو صاحب ہیں آپ کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں ہیں، انہیں جو بھی وحی کے ذریعے سے بتا دی جاتی باتیں انہی باتوں کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو وہی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کی جو ذمہ داری اللہ نے لی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ پوری کی۔ جیسا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام اور ان کی آنے والی نسل کو دیکھ کر کہا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے یہاں میرے طرف سے ہدایت آنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے اس ہدایت کو وحی کے ذریعے سے پوری کی، اور وحی یہ اللہ نے ہر نبی کی طرف کی، اور وحی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری ہدایت کی باتیں انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو بتائی۔ یہ وحی ہوتی کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ وحی کا معنی ہے بڑی تیزی سے ایک بات ایک آدمی کے دل میں ڈالنا، بڑی تیزی سے کوئی بھی بات ایک آدمی کے دل میں ڈالنا، جو کہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اور وہی خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بات ڈالتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بات میرے دل میں آئی ہے، یہ جو بات مجھے سنائی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ عام انسان یہ فرق نہیں کر سکتے، انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ پھر شیطان کی طرف سے ہے یا پھر یہ خود میری سوچ ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی ٹریننگ کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بڑے آسانی سے فرق کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ میری سوچ ہے۔ تو ایک عجیب ایک معجزہ تھا جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا کی۔ ایک صحابیہ تھی جن کا نام ام ہانی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو وہ بڑی تیزی سے رونے لگی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ لوگوں نے دلاسا دلایا، لوگوں نے کہا کہ دیکھیے ایک ہونا ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کو چھوڑنا ہی ہے۔ تو اس وقت وہ صحابیہ نے جو بات کہی رونگٹے کھڑا کر دینے والی بات تھی۔ صحابیہ نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جبکہ ہر نبی آئے تھے اور وہ چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے اور چلے گئے، لیکن مجھے وحی کا رکنا مجھے دکھ دیتا ہے۔ وحی کا رکنا یعنی آسمان سے خبریں آنا، یہ جب رک گئی بات تو مجھے دکھ دیتی ہے کہ اب کوئی آسمان سے خبر آنے والی نہیں ہے۔ اور وحی کے تعلق سے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو تین میں سے ایک طریقہ ہے، یا تو پھر وہی کرتا ہے، یا پھر پردے کے پیچھے سے گفتگو ہوتی ہے، یا تو پھر اپنی طرف سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ کا پیغام لے کر اس کے رسول کے پاس آتا ہے۔ تو تین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں سے گفتگو کرتا ہے۔ پہلا طریقہ وحی، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کے دل میں ڈالتا ہے، اپنے انبیاء اور رسولوں کے دل میں ڈالتا ہے، جو کہ میں نے بتایا کہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر پردے کے پیچھے سے گفتگو کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اللہ کی گفتگو ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری نعمتیں اللہ نے عطا کی۔ اور تیسرا طریقہ کہ کوئی فرشتہ بھیج دے جو اللہ کا پیغام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ جو پہلا قسم ہے وحی کا قسم، اس تعلق سے یہ بھی جان لیجئے کہ یہ پل بھر میں آ جاتی ہے۔ اس کی بھی کئی قسم ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اونٹنی میں تھے، تو اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اونٹنی بوجھ برداشت کرے بغیر بڑھ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بڑی شدت کی سردی ہوا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بالکل پسینے میں ڈوب گیا۔ اور ایک مرتبہ ایک دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بازو بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ران میرے ران پر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو میں یہ محسوس کرنے کا لگا کہ اب میرا ران ٹوٹ جائے گا، میں یہ محسوس کرنے لگا کہ اب میرا ران ٹوٹ جائے گا۔ تو اس حد تک کبھی کبھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وحی کی شدت محسوس کرتے تھے، اور کبھی کبھار یہ وحی پل بھر میں آ جاتی تھی۔ جیسا کہ دیکھیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مکے کی وادی جسے اللہ نے حرام قرار دیا، یہاں کے پودے توڑنا حرام ہے، یہاں کے جانوروں کا شکار کھیلنا حرام ہے، اور یہاں پر ہر آدمی کو اللہ نے امن دیا ہے، اسے بد امن کرنا حرام ہے، تو یہاں پر کوئی پودے نہیں توڑے جائیں گے، کوئی جھاڑ کاٹے نہیں جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر عباس بن عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ازخر کے علاوہ، ازخر کے تعلق سے یہ بھی جان لیجئے کہ ازخر ایک قسم کا گھاس ہے جو اب ان کو عرب اپنی تکیوں میں اور دوسری جگہ استعمال کرتے تھے، جس کے ذریعے سے وہ روزمرہ زندگی اس سے گزرتی تھی۔ تو ازخر نام ایک پودا، اس کے علاوہ یا رسول اللہ آپ دوسروں کے تعلق سے کہیے، یعنی معنی یہ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ازخر کے تعلق سے ہمیں چھوٹ دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے لیے چھوٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ کہہ دیا کہ اس آپ کے لیے چھوٹ ہے۔ تو یہ اہل علم کہتے ہیں یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی طرف سے کہہ دیا؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں وحی کو پرکھنے کا اتنا مادہ آ گیا کہ ایک سیکنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی دل میں ڈال دی جاتی تھی، ایک سیکنڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کر سکتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ میری سوچ ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا کی، اور یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب جو باقی رہا وہ اس وحی کا علم جسے اللہ نے اپنے بندوں کو سکھایا، اہل علم نے دوسروں کو سکھایا، اہل علم خود موجود ہیں جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، یہ اصل میں وحی کا علم ہے، اصل میں وحی کا علم ہے۔ اب اللہ کے یہاں سے کوئی پیغام آنے کا امکان بالکل ختم ہو گیا ہے۔ صرف وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ جس کے دل میں اللہ کوئی اچھی بات ڈال دے، جسے الہام کہتے ہیں، یہ سلسلہ تو قیامت تک باقی رہے گا۔ اب الہام میں سچے خواب ہو گئے، الہام میں کوئی بات سمجھ میں آنا، اور الہام میں فراست اور دوسری باتیں ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں وحی کو لے کر آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔